بجٹ پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں ڈیڈ لاک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور، بجٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی نے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر لیا، بلاول بھٹو زرداری نے مذاکراتی وفد کو مکمل اختیارات سونپ دیے، ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو حکومتی رویے سے انتہائی دل برداشتہ، بلاول کی مذاکراتی وفد کو مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹنے کی ہدایت، بجٹ سیشن اور ووٹنگ کے بائیکاٹ پر بھی غور، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، نون لیگ حکومت کا حصہ بننے والے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی کا شکوہ مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف نے وفاقی بجٹ کو زہر قاتل قرار دے دیا، سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیا گیا، قربانی کی بات آئے تو عوام کو آگے کر دیا جاتا ہے، اشرافیہ بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لے آئے، ہمارا قرض ختم ہو جائے گا، مزمل اسلم کا کہنا ہے وفاقی بجٹ عوام کے لیے معاشی قتل ہے، اس میں حکومت کی کوئی منشا شامل نہیں۔ یہ IMF بجٹ ہے، لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے بجٹ کے نام پر سیاست کھیلنا ٹھیک نہیں، ہم پر کرپشن کے اجتماعی کیسز 10 ارب کے تھے، آپ لوگوں کا ایک کیس 60 ارب کا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے لیکن الزامات واپس لیں۔ تاج حیدر نے کہا بجٹ میں کوئی عوام دوست پالیسی نہیں، یہ دستاویزات بس IMF کے گن گا رہی ہے۔ حکومت نے خیراتی اور فلاحی اسپتالوں کو بھی نہ بخشا، سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی، 18% سیلز ٹیکس سے خیراتی اسپتالوں کے ٹیکے، ٹیسٹنگ کٹس، ٹیوب مہنگی ہو جائیں گی، آپریشن کے آلات، دستانوں اور ماسک پر بھی 18% سیلز ٹیکس عائد، مشینری اور پرزہ جات پر بھی سیلز ٹیکس لگ گیا۔ سندھ کا 3,352 ارب روپے کا بجٹ آج پیش ہوگا، ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کرنے کی تجویز، نئے ترقیاتی منصوبے شامل نہ کرنے کا فیصلہ، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 959 ارب روپے رکھے گئے ہیں، صوبائی ترقیاتی کاموں کے لیے 493 ارب، زرعی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 53 ارب مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کے لیے 322 ارب، صحت کے لیے 287 ارب مختص، بجٹ میں 20 ارب کے قریب خسارہ بھی ہوگا۔ پنجاب کا 5,440 ارب روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش، گریڈ 1 سے 16 تک تنخواہوں میں 25 اور 17 سے 21 گریڈ تک 20% اضافے کا اعلان۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کر دیا، کہا پہلا باضابطہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، حکومتی اخراجات میں خاطر خواہ کمی لا رہی ہیں، مہنگائی کی شرح 11.8% تک لے آئے، 10 ارب کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر فراہم کر رہی ہیں، پنجاب کسان پروگرام کا آغاز، 5 لاکھ کسان پروگرام سے مستفید ہوں گے، تعلیم کے شعبے کے لیے 59 ارب 74 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، پنجاب میں کئی مقامات پر مفت وائی فائی دے رہے ہیں۔ بجٹ تقریر کے دوران سنی اتحاد کونسل کے رکن اسمبلی کا شدید احتجاج، شور شرابہ، کالی پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت، پیپلز پارٹی کے صرف 2 اراکین کی علامتی طور پر شرکت۔ زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی مذائقہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک PDL کا تعلق ہے 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے، بتدریج اضافہ ہوگا، سب کو بجٹ کی پریزنٹیشنز دی ہیں، آن بورڈ لیا ہے۔ وزیر خزانہ کے لیے اپنے بجٹ کے دفاع مشکل ہو گیا، محمد اورنگزیب صحافیوں کے سخت سوالوں کا جواب دینے میں ناکام، وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا اتحادیوں کو بجٹ پر اعتماد میں لیا تھا، زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس پر اعتراض نہیں بنتا، وزیر مملکت علی پرویز ملک بولے وزیر اعظم چاہتے تھے عوام کو 100% ریلیف ملے، ہم شاید توقعات پر پورا نہ اترے، وزیر خزانہ نے منی بجٹ سے متعلق سوال کا بھی جواب نہ دیا، صحافیوں کے سخت سوالوں پر بس اتنا کہا آپ درست کہتے ہیں۔ پاکستان کے عام شہریوں کو بجٹ سے سخت مایوسی، مہنگائی سے پسے شہری کہتے ہیں بجٹ نے تو بالکل سرما بنا دیا، ٹیکس لگانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا عام آدمی کو کیسے ریلیف دے،
टैक्स दहिंदा ना दहिंदा से यकसा सुलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवाल, कहा 45,000 तनख्वाह वाली की सिम बंद कर दी। अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रही हैं। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे। गरीब पर बोझ डाल रही हैं। आपसे बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम डिरेल हो जाए। अभी इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी जरूरत है। पीपी ने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जरूरत है। अभी वक्त है, हमसे मुशावरत कर लें। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे की इजाजत दे दी। मुज़ाकरात में मुआहिदा तय पा गया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का दावा, मुआहिदे की कॉपी भी सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक दूध का 1 लीटर 220 रुपए का होगा। 31 दिसंबर तक दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। एएनपी को बड़ा धचका, बलोर खानदान से ताल्लुक रखने वाली समर हारून बलोर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से जारी रही। साबिक वजीर आला केपी महमूद खान भी चेयरमैन पीपी से मिले। सियासी सूरत हाल से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खदमात की भी तारीफ की। मुज़ाकरात मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको आप बाहर निकालेंगे, केसेस खत्म होंगे तो तब कोई बात होगी। दमादम मस्कन अंदर हम करेंगे। आ जाए फिर फजलुर रहमान साहब का अपना पैरेलल ट्रैक है, मंजिलें एक है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बामकसद मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब सियासी असीरान की रिहाई होगी, सियासी मुकदमात का खात्मा होगा। पीटीआई रहनुमा उमर रजूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा शरीफ बरादरान के लिए घर से खाना आता था, जेल में बूफे लगते थे। बानी पीटीआई को जेल का कैदी खाना बना कर देता है। नवाज शहबाज से एक दिन में 60 मुलाकाती आते थे। हम घंटों जेल के बाहर बैठे रहते हैं, बानी से मुलाकात नहीं करने देते। फैमिली और वकला की मुलाकात के दौरान पुलिस वाले मौजूद होते हैं। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। शेख रशीद का कहना है ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है, MKM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती करने वाला DSP का बेटा निकला। पुलिस ने लुटेरों की मदद करने वाले शहरी को भी धर लिया। लूट मार में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल और मुलजिम थाने मुंतकिल। मुलजिमान से गुलशन 13D के पान शॉप में लूट मार की। मालिक ने मोबाइल पहचान लिया। गिरफ्तार शहरी अब्बास से कहना है कि मुझे सामान मोबाइल वैन में रखने का कहा गया, मैं समझा पुलिस की मदद कर रहा हूँ। मुलजिमान ने शाहजेब की दुकान से 50,000 के सिगरेट
اور 25,000 روپے کیش لوٹا تھا۔ کچے کے ڈاکوں کی کراچی میں وارداتیں، ڈیفنس پولیس مقابلے میں مارے جانے والے ملزمان کچے کے ڈاکو نکلے۔ ملزمان نے تاجر آصف بلوائی کو قتل کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حتیق عزت ایکٹ پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ تحریری فیصلہ جاری، فریقین سے جواب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے معاونت طلب۔ حتیق عزت قانون پر صحافیوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا فیصلہ۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کہتے ہیں حتیق عزت قانون کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اظہار رائے کے خلاف کالا قانون ہے۔ بجٹ اجلاس کی کوریج کا بائیکاٹ اور احتجاج۔ سافر کیس میں وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بریت کا فیصلہ بھی چیلنج۔ وزارت داخلہ کے ذریعے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ سے اپیلیں منظور کر کے بریت کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ لاہور میں جعلی اسٹامپ پیپرز کا دھندا عروج پر، ٹیم سریام نے ڈپٹی کمشنر کے نام پر اسٹامپ پیپر حاصل کر لیا۔ الیکٹرانک اسٹامپ پیپر پر ان کی تاریخوں میں کسی کے نام پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جعلی اسٹامپ پیپر کے باعث ملک کا عدالتی نظام مفلوج۔ لاہور میں 100 روپے والا اسٹامپ پیپر 1200 روپے میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ ٹیم سریام نے لاہور کی 3 کچہریوں سے جعلی اسٹامپ پیپر خرید لیے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا اسٹامپ پیپرز معافی کے خلاف ایکشن سے انکار۔ اس میں ایک ٹیم ایسا لگتا ہے وہ کم بیک نہیں کرے گی، اس کا نام ہے نیوزی لینڈ۔ ہاں صحیح بات ہے، وہ باہر، سری لنکا باہر، یہ 2 پکی ٹیمیں تو باہر ہیں کا چانس ہے۔ بارش کل بارش ہے، اللہ کرے دعا ہے۔ آئرلینڈ کے خلاف امریکہ جیت جائے گا۔ سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں پیش گوئی، کہا ہر ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ کامران اکمل نے کہا بنگلہ دیش آسانی سے سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لے گا۔ پروگرام میں مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا نجم سیٹھی کا، آدھی کے چٹکلے، اداکار سید جبران بنے مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل۔ اور عید قربان میں چند روز باقی، ملک کے مختلف شہروں کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش، بیوپاریوں سے بھاؤ تاؤ۔